तंजीम के हेल्थ सेंटर में जेर इलाज दहशतगर्द जमुना दास की मौत का इल्म थोड़ी देर बाद ही हो गया था। जब राम दुलारी उसको जहरीला इंजेक्शन लगाकर जा चुकी थी तो उसके 10-15 मिनट बाद ही ड्यूटी नर्स मामूल के चेकअप के लिए जमुना दास के कमरे में आई। उसने देखा कि दहशतगर्द की नाक से खून रिस रहा है और खून का रंग स्याह है। उसने घबराकर जमुना दास की नब्ज देखी। नब्ज बंद हो चुकी थी। उसने उसी वक्त ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने आकर दहशतगर्द को चेक किया तो हैरान होकर नर्स से कहा, इसकी मौत की वजह जहर है। नर्स ने कहा, मगर डॉक्टर यहाँ तो कोई भी नहीं आया। मैं 6-7 मिनट के लिए डिस्पेंसरी में गई थी। उस वक्त तक मरीज जिंदा था, अगरचे बेहोश था। अभी वापस आकर देखा तो ये मर चुका था और नाक से स्याह खून जारी था। डॉक्टर ने कहा, हमें हेडक्वार्टर फौरन खबर करनी होगी। डॉक्टर उस वक्त बाहर निकल गया और उसने अपने ऑफिस में जाकर तंजीम के कमांडिंग ऑफिसर को फोन पर बताया कि जिस दहशतगर्द का यहाँ इलाज हो रहा था मर गया है और मेरे ख्याल में मौत जहर देने की वजह से हुई है। कमांडिंग ऑफिसर ने परेशान होकर पूछा, उसे किसने जहर दिया? वहाँ तो सिवाय आप लोगों के या नौकरों के किसी को आने की इजाजत नहीं है। डॉक्टरों ने फोन पर कहा, सर मैं अपने ऑफिस में था। नर्स का कहना है कि वो 3-4 मिनट के लिए डिस्पेंसरी में गई थी, मैं आ रहा हूँ। ये कहकर कमांडिंग ऑफिसर ने फोन बंद कर दिया और उसी वक्त कमांडो शेर खान और गुल खान को ऑफिस में बुलवा कर बताया कि हेल्थ सेंटर में जेर इलाज दहशतगर्द मर गया है और डॉक्टर का कहना है कि मौत जहर देने से हुई है। शेर खान और गुल खान हैरान होकर रह गए थे। शेर खान ने कहा, मगर सर उसे किसने जहर दिया होगा? कमरे के बाहर तो 24 घंटे पहरा लगा होता है। कमांडिंग ऑफिसर ने कहा, ये वहाँ चलकर मालूम होगा, चलो मेरे साथ। और वो तीनों गाड़ी में बैठकर उसी वक्त हेल्थ सेंटर की तरफ रवाना हो गए। हेल्थ सेंटर में दहशतगर्द जमुना दास की लाश जहर के असर से नीली हो गई थी। कमांडिंग ऑफिसर ने लाश को देखने के बाद डॉक्टर से पूछा, कहीं इसे किसी सांप ने तो नहीं काटा? डॉक्टर ने कहा, नहीं, ये सांप का जहर नहीं, इसे इंजेक्शन के जरिए जहर दिया गया है। और डॉक्टर ने वो सिरिंज प्लास्टिक के लिफाफे में से निकाल कर सीओ को दिखाई जो उसे पलंग के नीचे से मिली थी। जहरीले सिरिंज को सीओ, शेर खान और गुल खान ने गौर से देखा। सीओ ने शेर खान से कहा, इसका मतलब है कोई बाहर से आया था। उसी वक्त कमरे के बाहर पहरा देने वाले संतरी को अंदर बुला लिया गया। कमांडिंग ऑफिसर ने उससे पूछा कि सुबह से लेकर अब तक डॉक्टर, नर्स और हमारे अलावा और कौन इस कमरे में दाखिल हुआ था? ड्यूटी गार्ड ने सच बोलते हुए कहा, सर मैं थोड़ी देर के लिए बाथरूम में गया था, वापस आ रहा था, मुझे एक औरत राहदारी में मिली थी। सीओ ने पूछा, कौन औरत? ड्यूटी गार्ड ने कहा, सर ये वही औरत थी जो 2 रोज पहले आपके साथ उस कमरे में आई थी। कमांडिंग ऑफिसर, शेर खान और गुल खान की आंखें खुली की खुली रह गईं। शेर खान ने ड्यूटी गार्ड से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि ये वही औरत थी? उसने गहरे रंग की चादर लपेटी हुई थी सर, लेकिन मैंने उसे पहचान लिया था। कमांडिंग ऑफिसर ने गुल खान से कहा, फौरन गर्ल्स हॉस्टल में मिसेज अंजुम को फोन करके पूछो कि हशमत बीबी अपने कमरे में है। अगर वो कमरे में हुई तो उसे कहो कि हॉस्टल से बाहर न जाने दे। गुल खान उसी वक्त बाहर निकल गया। कमांडिंग ऑफिसर ने शेर खान से कहा, अगर वो औरत हशमत बीबी ही थी तो इसका मतलब है कि वो दहशतगर्दों की साथी थी और हम उसके फरेब में आ गए थे। उसके बाद कमांडिंग ऑफिसर ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर लाश के पोस्टमार्टम में कितना वक्त लगेगा? डॉक्टर ने कहा, 3-4 घंटे तो लग जाएंगे। ठीक है, कमांडिंग ऑफिसर ने कहा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट फौरन हमें मिल जानी चाहिए। दूसरी अहम बात यह है कि ये खबर इस हेल्थ सेंटर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए कि भारतीय दहशतगर्द मर गया है। उसने ड्यूटी गार्ड की तरफ देखकर कहा, तुम भी सुन लो, तुम इसी तरह कमरे के बाहर पहरा दोगे और दहशतगर्द की मौत का किसी हालत में किसी से भी जिक्र नहीं करोगे। ठीक है साहब, हमें अफसोस है साहब कि हमारी वजह से ये कुछ हुआ। अगर मैं उस वक्त बाथरूम न जाता तो वो औरत कमरे में दाखिल ना हो सकती थी। कमांडिंग ऑफिसर ने कहा, इस सिलसिले में तुम्हारे साथ कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन आइंदा कहीं जाओ तो किसी आदमी को पहरे पर बिठा कर जाना। ठीक है सर। और ड्यूटी गार्ड बाहर चला गया। उसके साथ ही गुल खान कमरे में दाखिल हुआ। उसने कहा, मिसेज अंजुम ने बताया है कि हशमत बीबी सुबह ही से गायब है, उसका कमरा खाली पड़ा है। कमांडिंग ऑफिसर ने शेर खान से कहा, साबित हो गया है कि हशमत बीबी दहशतगर्दों की साथी थी और वो हमसे ड्रामा कर रही थी और हम उसके बिछाए हुए जाल में फंस गए। हमें शर्म आनी चाहिए। उसके फौरन बाद तीनों मुजाहिद कमांडोज गर्ल्स हॉस्टल में आ गए। हॉस्टल के सदर दरवाजे के बाहर जो 2 आदमी हशमत बीबी की निगरानी के लिए तैनात किए गए थे, उन्हें फौरन बुलवाया गया। जब उनसे हशमत बीबी के बारे में पूछा गया कि वो हॉस्टल से निकल कर चली गई और उन्होंने उसका पीछा क्यों नहीं किया, तो उनमें से एक सुराग रसा ने ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा, सर हम में से एक आदमी यहाँ हर 8 घंटे के बाद निगरानी पर मौजूद होता है। हमने इस औरत को बाहर निकलते हुए नहीं देखा। ये कैसे हो सकता है सर कि औरत बाहर निकली और हम उसका पीछा न करते? कमांडिंग ऑफिसर ने उन्हें कुछ न कहा और मिसेज अंजुम को साथ लेकर हशमत बीबी के कमरे में आ गए। कमरा खाली था। चीजों की तलाशी ली गई। अलमारी में हशमत बीबी के एक पुराने जोड़े के अलावा वहाँ उसकी कोई चीज नहीं थी जिससे उन्हें कोई मुफीद मालूमात मिलती। कमांडिंग ऑफिसर ने दोनों कमांडो मुजाहिदों को साथ लिया और अपने हेडक्वार्टर के ऑफिस में आ गए। वहां आते ही उन्होंने अपनी स्पेशल इंटेलिजेंस के चीफ को फोन करके अपने कमरे में आने को कहा। 5 मिनट के अंदर अंदर इंटेलिजेंस चीफ आ गया। कमांडिंग ऑफिसर ने अपने मेज के दराज से 2 ग्रुप फोटो निकाल कर दिखाई जो गर्ल्स हॉस्टल के ऑफिस के साथ वाले कमरे में उस वक्त उतार दी गई जब शेर खान और गुल खान हशमत बीबी उर्फ राम दुलारी से बातें कर रहे थे। कमांडिंग ऑफिसर ने हशमत बीबी यानी राम दुलारी की फोटो पर उंगली रखते हुए कहा, इस ग्रुप फोटो में से उस औरत की तस्वीर को अलग करके उसे एनलार्ज करवाएं और उसके बहुत से प्रिंट बनवा लें और ये फोटो सूबे के तमाम पुलिस स्टेशनों पर पहुंचा दी जाएं। अपनी इंटेलिजेंस के ओहदेदारों को भी उसकी एक कॉपी देकर शहर के अहम नाकों और मकामात पर तैनात कर दें
اور انہیں ہدایات جاری کر دیں کہ جہاں اس شکل کی عورت نظر آئے اسے وہیں گرفتار کر لیا جائے۔ انٹیلیجنس چیف گروپ فوٹو لے کر فوراً چلا گیا۔ شیر خان نے کمانڈنگ آفیسر سے کہا، سر یہ میری اور گل خان کی نااہلیت ہے کہ ہم اس عورت کو پہچان نہ سکے اور اس کے دھوکے میں آ گئے۔ سی او نے کہا، اس عورت نے جس عیاری سے یہ ڈرامہ کھیلا ہے اس سے کوئی بھی دھوکا کھا سکتا تھا۔ گل خان کہنے لگا، سر جب اس عورت نے کاؤنٹر کے پیچھے سے روتے ہوئے ایک دم ہاتھ کھڑے کر دیے اور کہا کہ میں مسلمان ہوں اور یہ ہندو کافر مجھے اغوا کر کے لائے ہیں تو ہم دھوکا کھا گئے تھے۔ سی او نے کہا، ان باتوں کو چھوڑو، اس وقت ہمارے سامنے سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اس عورت کو جو دہشت گردوں کی ساتھی ہے اور ہندو عورت ہے اس کو جتنی جلدی ہو سکے پکڑنے کی کوشش کی جائے۔ یہ سراغ لگایا جائے کہ وہ دہشت گرد کو زہریلا انجیکشن لگانے کے بعد ہیلتھ سینٹر سے نکل کر کہاں گئی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس کے ساتھی جنہوں نے اسے زہریلا انجیکشن دیا تھا وہ اسی شہر میں کسی جگہ چھپے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ لوگ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں ہمیں ان کے خفیہ ٹھکانے پر چھاپا مار کر انہیں قابو کرنا ہوگا۔ تم دونوں بھیس بدل کر شہر کے ان علاقوں کی طرف نکل جاؤ جہاں تمہارے خیال میں دہشت گردوں نے اپنا خفیہ ٹھکانہ بنا رکھا ہوگا۔ شہری آبادی میں ہم چھاپا مار کر ان کے آدمی ہلاک کر چکے ہیں، اب انہوں نے یقیناً شہر سے باہر کسی ویران جگہ پر اپنا خفیہ ٹھکانہ بنایا ہوگا۔ تمہیں اپنے خاص کمانڈو سویلین کپڑوں میں مسلح کر کے ساتھ لے جانے ہوں گے۔ پھر سی او نے گل خان سے کہا، تم شہر کے جنوبی علاقے میں جو ویران جگہ ہیں اس طرف نکل جاؤ اور شیر خان تم شہر کے شمالی علاقے میں نکل جاؤ۔ ہمیں ہر حالت میں جتنی جلدی ہو سکے ان دہشت گردوں کے ٹھکانے کا سراغ لگا کر انہیں یا تو گرفتار کرنا ہے یا انہیں وہیں گولیوں سے بھون ڈالنا ہے۔ جاؤ اور فوراً اپنا کام شروع کر دو۔ شیر خان اور گل خان سلام کر کے اسی وقت کمرے سے نکل گئے۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی وہ الگ الگ ہو کر اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ گل خان نے دیہاتی آدمی کا بھیس بدلا، اپنے ساتھ 4 مسلح کمانڈو مجاہدوں کے بھی دیہاتی حلیے بنا کر ساتھ لیا اور جیپ میں بیٹھ کر شہر کے جنوبی علاقے کی طرف نکل گئے۔ شیر خان نے بھی اپنے ساتھ 4 آدمی لیے، خود بھی دیہاتی آدمیوں کے کپڑے پہنے، اپنے مجاہدوں کا بھی دیہاتی حلیہ بنایا اور بند جیپ میں سوار ہو کر شہر کے شمالی علاقے کی طرف چل پڑے۔ بھرا ہوا پستول شیر خان نے اپنے لباس کے اندر چھپا لیا تھا۔ 4 کمانڈو مجاہدوں نے بھی بھری ہوئی ایک اسٹین گن اپنے لمبے دیہاتی کرتوں کے اندر چھپا لی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے فالتو میگزین بھی جیپ کے اندر رکھ لیے تھے۔ شیر خان کو اندازہ تھا کہ دہشت گرد عام طور پر ویران علاقوں میں کس قسم کی جگہ اپنے خفیہ ٹھکانوں کے لیے پسند کرتے ہیں۔ 1 گھنٹے کے اندر انہوں نے شہر کے دریا پار کا سارا اجاڑ اور غیر آباد علاقہ چھان مارا۔ کئی جگہوں پر اتر کر انہوں نے لوگوں سے اپنے انداز میں پوچھا اور سراغ نکالنے کی کوشش کی مگر انہیں کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ اس دوران انٹیلیجنس چیف نے حشمت بی بی کا کلوز اپ گروپ فوٹو میں سے نکال کر اس کی ایک فوٹو کی 50-60 کاپیاں بنوا کر ان میں سے 20-25 تصویریں اپنے خاص خفیہ سراغ رساں کو دے دی تھی اور انہیں شہر کے باہر کے علاقوں میں فوری طور پر بھجوا دیا تھا۔ یہ خفیہ سراغ رساں شیر خان اور گل خان کو اچھی طرح سے جانتے تھے اور شیر خان گل خان بھی اپنی انٹیلیجنس کے ان عہدیداروں سے واقف تھے۔ شیر خان شمال مغربی علاقے میں اور گل خان دیہاتی حلیے میں اپنے کمانڈوز کے ساتھ شہر کے جنوب مشرقی علاقے کی چھان بین کر رہا تھا۔ اتنے بڑے شہر میں ایک خاص عورت کو تلاش کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن جس انداز سے یہ لوگ سراغ رسانی کر رہے تھے اس میں اس بات کا امکان تھا کہ وہ دہشت گردوں کے ٹھکانے کا کھوج لگانے میں یا حشمت بی بی یعنی رام دلاری کو پکڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ تجربہ کار اور تربیت یافتہ سراغ رساں کمانڈوز تھے اور بھارتی دہشت گردوں کی نفسیات کو جانتے تھے۔ یہ ان دہشت گردوں کی نفسیات کو سامنے رکھ کر ان کا کھوج لگانے کی سر توڑ کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ شیر خان اور اس کی کمانڈو پارٹی کو حشمت بی بی عرف رام دلاری اور بھارتی دہشت گردوں کے تلاش میں نکلے ہوئے دن کا 1 بج گیا تھا۔ انہوں نے اس دوران شہر کے نصف سے زیادہ شمالی علاقے کو چھان مارا تھا مگر ابھی تک انہیں کوئی کامیابی نہیں ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اپنی تلاش جاری رکھی۔ شیر خان کے ساتھ جیپ میں حسن علی سراغ رساں کمانڈو دیہاتی کپڑوں میں بیٹھا تھا۔ اس نے حسن علی سے کہا، ہم سے ایک غلطی ہو گئی ہے، ہمیں اس عورت کی فوٹو ساتھ لے کر نکلنا چاہیے تھا تاکہ کسی جگہ کسی کو دکھا کر پوچھ سکتے کہ اس شکل کی عورت یہاں سے گزری تھی یا نہیں۔ حسن علی نے کہا، سر اس وقت تک اس عورت کی فوٹو کاپیاں اپنے ہیڈ کوارٹر میں آ چکی ہوں گی، کیوں نہ ہم واپس ہیڈ کوارٹر جا کر ایک فوٹو کاپی لے آئیں۔ شیر خان نے کہا، نہیں، ہمیں تلاش کا کام جاری رکھنا چاہیے، اللہ مالک ہے۔ اور شیر خان نے شہر کے شمال مشرقی علاقے کی طرف جیپ کو موڑ دیا۔ اب ہم تھوڑی دیر کے لیے بھارتی دہشت گردوں کے ویران کھنڈر والے خفیہ تہہ خانے میں آتے ہیں۔ وہاں اس وقت 3 بھارتی دہشت گرد یعنی رامو، گنگو اور رام دلاری اور ان کا لیڈر مکند لال موجود تھا اور شہر کے سب سے بڑے ریلوے پل کو اڑانے کی اسکیم تیار کر رہے تھے۔ مکند لال ایک انتہائی طاقتور بم کی تاروں کو جوڑنے میں مصروف تھا۔ اس نے رام دلاری کی طرف دیکھ کر کہا، میرا خیال ہے تمہیں پولیس کمانڈوز کے ہیڈ کوارٹر اور گرلز ہاسٹل کے علاقے کا ایک چکر ضرور لگانا چاہیے۔ تم برقع اوڑھ کر جاؤ گی اور رامو تمہارے ساتھ ہوگا، اس کی داڑھی مونچھیں مسلمانوں والی ہیں، یہ دیہاتی لباس میں ہوگا۔ تم لوگ پولیس کمانڈوز کے ہیڈ کوارٹر اور گرلز ہاسٹل کے آس پاس رہو گے۔ اس کے علاوہ تم ہمارے اس ٹھکانے کے ارد گرد کا بھی جائزہ لوگے اور معلوم کرو گے کہ جمنا داس کی موت اور تمہارا راز کھل جانے کے بعد پولیس کمانڈوز نے کہاں کہاں ناکے لگا رکھے ہیں۔ تم اپنے اپنے کام کے ماہر ہو اور لوگوں کے ہجوم میں سے بھی CID والے کو پہچان سکتے ہو۔ رام دلاری کہنے لگی، میرا خیال ہے مجھے اتنی جلدی باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ شیر خان اور اس کے آدمیوں کو علم ہو گیا ہوگا کہ جمنا داس کو میں نے ہی حشمت بی بی بن کر ہلاک کیا ہے اور وہ بڑی سرگرمی سے مجھے تلاش کر رہے ہوں گے۔ مکند لال نے کہا، تو پھر کیا ہوا؟ ہم لوگ اسی قسم کے حالات سے نمٹنا جانتے ہیں، تم بھی جانتی ہو۔ ہم کل رات ریلوے پل کے نیچے یہ بم لگا کر اسے اڑا دیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمارے ارد گرد کے علاقے میں پولیس اور CID والوں کی نقل و حرکت کیا ہے
اور انہوں نے کہاں کہاں ناکہ بندی کر رکھی ہے، بس تم اس وقت یہاں سے نکل جاؤ اور پورا کھوج لگا کر مجھے رپورٹ کرو۔ رام دلاری کا جی نہیں چاہتا تھا، لیکن مکند لال ان کا لیڈر تھا، وہ اس کے آگے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ دوسری کوٹری میں جا کر رام دلاری نے مسلمان دیہاتی عورتوں والا لمبا سفید برقع نکال کر پہنا، رامو نے دیہاتی ہولیا بنا کر ہاتھ میں ڈانگ پکڑی اور اسی وقت ایک خفیہ راستے سے نکل کر دوسری طرف سے ہو کر شہر کی طرف چل پڑے۔ ادھر رام دلاری اور رامو خفیہ ٹھکانے سے نکل کر شہر کی طرف روانہ ہوئے تو دوسری طرف اس وقت شیر خان اپنے مسلح آدمیوں کے ساتھ بند جیپ میں سوار شہر کے شمال مشرقی علاقے کی ایک ویران سی سڑک پر چلا جا رہا تھا اور دونوں جانب اور سامنے کی جانب ایک ایک درخت ایک ایک ٹبے کو گہری نظر سے دیکھ رہا تھا۔ ایک جگہ درخت کے نیچے چائے کی ایک دکان تھی، قریب ہی لاری کھڑی تھی، لاری کے کچھ مسافر وہاں چائے پی رہے تھے۔ شیر خان نے جیپ آہستہ کر دی۔ جب وہ چائے کی دکان کے قریب سے گزرے تو حسن علی نے کہا، سر اپنا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، کہاں؟ اور شیر خان نے جیپ روک دی۔ حسن علی نے چائے کی دکان کی طرف اشارہ کیا۔ شیر خان نے دیکھا کہ چائے کی دکان کے باہر سبز چولا پہنے ایک فقیر زمین پر بیٹھا چائے پی رہا تھا اور چائے پیتے ہوئے لاری سے اترتے ہوئے مسافروں کو عقابی نگاہوں سے بھی دیکھ رہا تھا۔ حسن علی نے کہا، سر یہ بشیر حسین CID آفیسر ہے۔ اب شیر خان نے بھی اسے پہچان لیا تھا۔ اس نے حسن علی سے کہا، CO صاحب نے انٹیلیجنس چیف کو حشمت بی بی کی فوٹو کاپیاں تمام CID والوں کو دینے کا آرڈر کیا تھا، ہو سکتا ہے اس کے پاس ایک فوٹو ہو، تم جیپ میں ہی ٹھہرو، میں بشیر حسین سے جا کر معلوم کرتا ہوں۔ شیر خان نے جیپ ایک طرف کھڑی کر دی۔ وہ جیپ سے اتر کر دیہاتی ہولیے میں ہی سیدھا فقیر درویش کے بہروپ میں زمین سے بیٹھے بشیر حسین کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ بشیر حسین نے دور ہی سے شیر خان کو پہچان لیا تھا اور سمجھ گیا تھا کہ وہ بھی اپنی پارٹی کے ساتھ دہشت گرد عورت کی تلاش کی مہم پر نکلا ہوا ہے۔ شیر خان نے آہستہ سے کہا، بشیر حسین تمہارے پاس بھارتی عورت کی فوٹو ہے۔ بشیر حسین نے بڑی رازداری سے کہا، ایک کاپی موجود ہے، کیوں کیا بات ہے سر؟ شیر خان بولا، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ CID آفیسر بشیر حسین نے دبی زبان میں کہا، سر میرے پاس ایک ہی کاپی ہے، مجھے بھی اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ شیر خان نے کہا، ہم آگے جا رہے ہیں، واپسی پر تمہیں فوٹو واپس کرتے جائیں گے۔ شیر خان نے واپس جیپ میں آ کر حسن علی کو حشمت عرف رام دلاری کی تصویر دکھائی اور کہا، یہ وہ عورت ہے جس کی ہمیں تلاش ہے، اور جیپ آگے بڑھا دی۔ کچھ دور آگے گئے تو ان کی بائیں جانب اینٹوں کا ایک بھٹا تھا جو ویران پڑا ہوا تھا۔ بھٹے کے پیچھے بڑے درخت نظر آ رہے تھے۔ حسن علی نے کہا، سر وہ درخت جو نظر آ رہے ہیں یہ ٹالی کے درختوں کا ذخیرہ ہے، اس کے پیچھے ایک اجاڑ میدان ہے، میرا خیال ہے اس ذخیرے میں چل کر دیکھنا چاہیے۔ شیر خان کو حسن علی کی تجویز پسند آئی، اس نے گاڑی کو درختوں کے ذخیرے کی طرف موڑ دیا۔ عجیب اتفاق کی بات ہے کہ یہ وہی درختوں کا ذخیرہ تھا جہاں سے 2-3 بار گزر کر رام دلاری آتی جاتی رہی تھی، اور اسی ذخیرے کے عقب میں جو اجاڑ میدان تھا اس کے آخری کنارے پر وہ پراسرار ویران تاریخی کھنڈر تھا جس کے نیچے بھارتی دہشت گردوں نے اپنا خفیہ ٹھکانہ بنایا ہوا تھا۔ ذخیرے کے کنارے پر پہنچ کر شیر خان نے جیپ روک دی اور حسن علی سے کہا، تم گاڑی میں ہی بیٹھو، میں اکیلا ذخیرے میں جاتا ہوں۔ ذخیرے کے اندر گاڑی کے گزرنے کی جگہ بھی نہیں تھی، ساتھ ساتھ درخت کھڑے تھے، ان کے درمیان چھوٹی سی پگڈنڈی بنی ہوئی تھی۔ شیر خان دیہاتی لباس میں اس پگڈنڈی پر چل پڑا، وہ دائیں بائیں گہری نظروں سے دیکھتا جا رہا تھا۔ ذخیرے میں کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ پگڈنڈی پر چلتے چلتے جب وہ اس جگہ پہنچا جہاں ذخیرے کے درختوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا تھا اور آگے اجاڑ میدان شروع ہوتا تھا تو شیر خان کی نگاہ ایک بوڑھے پر پڑی جو ایک درخت کے نیچے کپڑا بچھائے بیٹھا اس میں سوکھی شاخیں اور پتے وغیرہ جمع کر رہا تھا۔ شیر خان نے قریب جا کر بوڑھے کو سلام کیا۔ بوڑھے نے وعلیکم السلام کہہ کر شیر خان کی طرف چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ شیر خان اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اس نے رام دلاری کی فوٹو نکال کر اس بوڑھے کو دکھائی اور پوچھا، بابا جی اس عورت کو آپ نے کہیں دیکھا ہے؟ یہ ہماری رشتہ دار ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں، گھر سے نکل گئی ہے اور ہمیں اس کی تلاش ہے۔ بوڑھے نے تصویر کو غور سے دیکھا اور بولا، اس شکل کی عورت کو میں نے آج سویرے یہاں سے گزرتے دیکھا ہے۔ شیر خان نے جلدی سے پوچھا، وہ کس طرف جا رہی تھی؟ بوڑھے نے ویران میدان کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ اس کھنڈر میدان کی طرف گئی تھی، آگے پتہ نہیں کہاں گئی۔ شیر خان نے اٹھتے ہوئے بوڑھے کا شکریہ ادا کر کے اسے السلام علیکم کہا اور تیز تیز قدموں سے جیپ میں واپس آ گیا۔ اس نے حسن علی سے کہا، حسن علی تھوڑا سا کھوج مل گیا ہے، اور پھر جیپ سٹارٹ کر کے اسے ذخیرے کے ذرا آگے لے جا کر ایک طرف روک دیا اور حسن علی سے کہا، اپنے آدمیوں کو لے آؤ جلدی۔ حسن علی فوراً جیپ کے پیچھے چلا گیا۔ شیر خان وہیں درختوں اور جھاڑیوں کے درمیان بیٹھ گیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کی پارٹی کے چاروں مجاہد کمانڈو جو سارے کے سارے دیہاتی لباس میں تھے جیپ سے کود کر دوڑتے ہوئے اپنے کمانڈر شیر خان کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ شیر خان نے کہا، سنو جوانوں، ہمیں ٹارگٹ کا سراغ مل گیا ہے، وہ یہاں سے قریب ہی ہے، تم میں سے ایک جوان جیپ میں ہی رہے گا اور ہمارے سگنل دینے پر موقع ملتے ہمارے پاس آ جائے گا۔ یہ سگنل فاختہ کی آواز میں ہوگا، تم اس سے واقف ہو۔ میں اور حسن علی آگے جائیں گے، تم تینوں جوان بکھر کر ہمارے پیچھے آؤ گے۔ اس کے فوراً بعد شیر خان اور حسن علی درختوں میں میدان کی طرف چلنے لگے۔ کچھ فاصلہ ڈال کر تینوں مجاہد کمانڈو بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ ذخیرے میں سے نکلنے کے بعد سامنے ویران اجاڑ میدان تھا۔ حسن علی نے کہا، سر ایک سیکنڈ رکیں۔ شیر خان وہیں رک گیا۔ انہیں رکتا دیکھ کر ان کے پیچھے کچھ فاصلہ ڈال کر آنے والے تینوں کمانڈو مجاہد بھی رک گئے۔ حسن علی زمین کی طرف دیکھتے ہوئے بیٹھ گیا۔ شیر خان بھی بیٹھ گیا۔ زمین کی مٹی بھربھری تھی اور اس پر جوتیوں کے نشان تھے۔ حسن علی بڑا ماہر کھوجی بھی تھا۔ اس نے پاؤں کے ایک نشان پر انگلی رکھ کر کہا، سر یہ کسی عورت کی جوتی کے نشان ہے، یہ سامنے کی طرف جا رہے ہیں اور اس طرف دیکھیں، یہاں بھی اسی عورت کی جوتیوں کے نشان ہیں، مگر ان کا رخ ذخیرے کی طرف ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ یہ عورت میدان کی طرف سے آ کر ذخیرے میں داخل ہوئی تھی اور پھر اس جگہ سے ذخیرے میں سے نکل کر میدان کی طرف گئی تھی۔ حسن علی اٹھ کھڑا ہوا، شیر خان بھی کھڑا ہو گیا۔ حسن علی برابر جھک کر زمین کو دیکھ رہا تھا، کہنے لگا سر اس عورت کی جوتیوں کے نشان یہ دیکھیں آگے جا رہے ہیں، ممکن ہے یہ وہی عورت ہو جس کی ہمیں تلاش ہے اور جو بقول بوڑھے آدمی کے دن کے وقت ادھر سے گزری تھی۔ شیر خان نے بھی جھک کر دیکھا، زمین پر جوتوں کے دوسرے نشان بھی تھے مگر وہ نشان بڑی جوتیوں کے تھے۔ حسن علی نے کہا عورت کی جوتیوں کے نشان چھوٹے ہیں، اور وہ عورت کی جوتیوں کے نشان کے ساتھ ساتھ میدان میں آگے بڑھنے لگے۔ انہیں آگے بڑھتا دیکھ کر ان کے پیچھے آنے والی کمانڈو پارٹی بھی آگے چل پڑی۔ میدان میں آنے کے بعد کمانڈو پارٹی کے تینوں جوان دائیں اور بائیں جانب اور زیادہ فاصلہ ڈال کر چل رہے تھے۔ دور سے دیکھنے پر یہی معلوم ہوتا تھا کہ یہ دیہاتی اپنی اپنی راہ چلتے اپنے گاؤں جا رہے ہیں۔ عورت کی جوتیوں کے نشان میدان میں برابر آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ آگے مٹی کا ایک ٹیلا تھا، وہاں سے جوتیوں کے نشان دائیں جانب مڑ گئے۔ کمانڈو پارٹی بھی اسی جانب مڑ گئی۔ ٹیلے سے نکل کر عورتوں کی جوتیوں کے نشان پھر سیدھے جانے لگے۔ جہاں آ کر شیر خان نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر درختوں کے درمیان ایک عمارت ابھری ہوئی ہے۔ اس نے حسن علی کو عمارت دکھائی۔ یہ وہی ویران تاریخی کھنڈر تھا جس کے تہخانے میں دہشت گردوں کا خفیہ اڈا تھا، اور جہاں سے تھوڑی دیر پہلے رام دلاری مسلمان عورت کا حلیہ بنا کر سفید برقع پہن کر اپنے دہشت گرد ساتھی رامو کے ساتھ نکلی تھی، اور جہاں اس وقت مکند لال اور گنگو بیٹھے اپنا کام کر رہے تھے۔ انہوں نے رات کو ریلوے پل کو اڑانے کے واسطے ایک انتہائی خطرناک اور زبردست دھماکہ خیز بم تیار کر کے اسے ایک پرانے تھیلے میں ڈال کر کونے میں رکھ دیا تھا، اور اب موم بتی کی روشنی میں ایک کاغذ پر بنے ہوئے پل کا نقشہ نکال کر دیکھ رہے تھے۔ مکند لال کہہ رہا تھا ہمیں اس گندے نالے کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ریلوے پل کے درمیان والے ستون کے پاس پہنچنا ہے۔ ٹھیک اس وقت شیر خان اور حسن علی اپنے کمانڈو پارٹی کے ساتھ عورت کی جوتیوں کے نشانوں کی رہنمائی میں ان دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانے کی طرف بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ جس عورت کی جوتیوں کے نشان پر یہ پارٹی آگے بڑھ رہی تھی وہ بھارتی دہشت گرد رام دلاری کی جوتیوں کے نشان تھے، جو سیدھے پرانی تاریخی کھنڈر کی طرف جا رہے تھے۔ کھنڈر سے 150-200 گز کے فاصلے پر آ کر شیر خان اور حسن علی بیٹھ گئے۔ ان کے پیچھے آنے والے تینوں کمانڈو بھی وہیں بیٹھ گئے۔ حسن علی نے پاؤں کے نشان دیکھتے ہوئے کہا سر عورت کے پاؤں کے نشان سامنے والے کھنڈر کی طرف جا رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ یہ اسی عورت کے پاؤں کی جوتیوں کے نشان ہیں جس کی ہمیں تلاش ہے۔ شیر خان نے کہا ٹھیک ہے، ہم سامنے کی طرف سے کھنڈر میں جانے کی بجائے اس طرف دائیں پہلو سے ہو کر جائیں گے، اور دونوں اٹھ کر کھنڈر کی دائیں طرف سے ہو کر آگے بڑھے۔ وہ کھنڈر کے عقب میں آ گئے۔ دن کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ حسن علی نے جھک کر زمین کو دیکھا اور آہستہ سے کہا سر یہ دیکھیں اس عورت کے پاؤں کے نشان یہاں تک آ رہے ہیں اور اس سے آگے بائیں جانب کھنڈر کی طرف مڑ گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ عقب کی طرف سے کھنڈر میں داخل ہوئے ہیں۔ شیر خان نے گہری نظر سے تاریخی کھنڈر کی شکستہ عمارت کو دیکھا جس پر صدیوں کی آسیبی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ان کے آس پاس کوئی انسان تو کیا جانور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ شیر خان نے دھیمی آواز میں کہا حسن علی پستول نہیں مشین گن۔ اس کے فوراً بعد دونوں نے اپنے لمبے دیہاتی کرتوں کے نیچے سے مشین گن نکالی اور ذرا پرے ہٹ کر کھنڈر کی عقبی دیوار والی جھاڑیوں کی طرف بڑھے۔ ان کے پیچھے پیچھے ان کے آنے والے مجاہدوں نے بھی اسلحہ نکال کر ہاتھوں میں لے لیا۔ جھاڑیوں کے پاس جا کر شیر خان اور حسن علی ایک بار پھر بیٹھ گئے۔ شیر خان نے سامنے اشارہ کیا۔ سامنے کھنڈر کی عقبی دیوار میں وہی شگاف نظر آ رہا تھا جس میں سے گزر کر رام دلاری اور دوسرے بھارتی دہشت گرد آتے جاتے تھے۔ یہاں شیر خان نے اپنا منہ پیچھے کی طرف کر کے فاختہ کی آواز میں ذخیرے کے کنارے جیپ میں بیٹھے ہوئے کمانڈو کو سگنل دیا۔ اس کمانڈو نے فاختہ کی آواز کے سگنل کو سنتے ہی جیپ سٹارٹ کی اور اسے آہستہ آہستہ چلاتا ویران میدان میں آگے بڑھا۔ اس کو معلوم تھا کہ اس کی پارٹی اپنے کمانڈر کے ساتھ میدان میں کس طرف گئی ہے، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس کی پارٹی ٹارگٹ پر پہنچ گئی ہے، اور اب اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ اسٹین گنوں کے میگزین اور دستی بموں کا تھیلا لے کر ٹارگٹ پر جائے اور پارٹی کو ایمونیشن اور ہینڈ گرینیڈ پہنچائے گا۔ اس کی وہاں کسی بھی وقت ضرورت پڑ سکتی تھی کیونکہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ٹارگٹ پر دشمن کی کتنی نفری چھپی ہوئی ہے۔ اس وقت شیر خان اور حسن علی اپنی کمانڈو پارٹی کے ساتھ دبے پاؤں کھنڈر کی دیوار کے شگاف میں سے گزر کر تاریخی عمارت کے صحن میں پہنچ چکے تھے۔ صحن میں چند قدموں کے فاصلے پر ایک اور پرانی شکستہ دیوار کھڑی تھی جس کے آگے بہت گھنی جھاڑیاں تھیں۔ اب کوئی ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہا تھا۔ شیر خان نے ان جھاڑیوں کی طرف اشارہ کیا اور آگے بڑھا۔ جھاڑیوں کے پاس جا کر اس نے جھاڑیوں کو ایک جگہ سے ہٹایا تو ٹوٹی ہوئی شاخیں اس کے ہاتھ میں آ گئیں۔ حسن علی نے بغیر آہٹ کیے اپنی طرف سے جھاڑیوں کو ہٹایا تو اس کے ہاتھ میں بھی بہت سی جھاڑیاں الگ ہو کر آ گئیں۔ صاف معلوم ہوتا تھا کہ جہاں دوسری جگہ سے جھاڑیاں کاٹ کر لگائی گئی ہیں اور کسی خاص جگہ کو چھپانے کے لیے وہاں ڈالی گئی ہیں۔ شیر خان اور حسن علی نے کچھ اور جھاڑیاں وہاں سے ہٹائیں تو ایک زینہ دکھائی دیا جو نیچے جاتا تھا۔ شیر خان نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پیچھے آنے والے تینوں کمانڈوز کو قریب بلا لیا۔ تینوں کمانڈو جھک کر دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے جھاڑیوں کے پاس پوزیشنیں سنبھال لی۔ شیر خان نے زینے کے اوپر جھک کر کان لگا دیے۔ نیچے سے دو دہشت گردوں کی باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ شیر خان نے حسن علی کو اپنی 2 انگلیاں کھڑی کر کے دکھائیں اور اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ چوتھا کمانڈو اس وقت کھنڈر کے صحن میں آ کر ایک طرف پوزیشن لے کر کے پاس ہینڈ گرینیڈ بھی تھے اور لکڑی کے چھوٹے بکس میں میگزین بھی تھا۔ وہ اپنے سامنے کمانڈر شیر خان اور حسن علی کو تہخانے میں اترتے اور تہخانے کے باہر دونوں جانب اپنے تینوں جوانوں کو پوزیشن میں بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ شیر خان بڑی احتیاط کے ساتھ زینے پر پاؤں رکھ کر نیچے اتر رہا تھا۔ حسن علی اس طرح پیچھے تھا
کہ اس نے اسٹین گن کا رخ شیر خان کے کندھے کے اوپر سے سامنے کی جانب کیا ہوا تھا۔ آدھا زینہ دبے دبے پاؤں کے ساتھ اترنے کے بعد باقی کی سیڑھیاں طوفان کی طرح تیزی سے اترنے کے بعد شیر خان اور حسن علی اسٹین گن تان کر ایک دم تہہ خانے میں آ گئے اور شیر خان نے چلا کر کہا ہاتھ اوپر اٹھا لو۔ اس وقت دہشت گرد گنگو اور ان کا سرغنہ مکند لال اپنی اپنی اسٹین گنیں گھٹنوں پر رکھے دری پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ جیسے ہی ان دونوں کو کسی کی جلدی جلدی سیڑھیاں اترنے کی آواز آئی، انہوں نے اسی وقت اپنی گنیں اٹھا کر ان کا رخ زینے کی طرف کر دیا اور پھر جو ہی شیر خان اور حسن علی ان کے سامنے آئے انہوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ دونوں کمانڈو اس اچانک حملے کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ وہ جانتے تھے کہ بھارتی دہشت گرد انہیں دیکھتے ہی فائر کھول دیں گے۔ چنانچہ دونوں دہشت گردوں کے ہاتھوں میں اسٹین گنیں دیکھتے ہی دونوں کمانڈو ایک سیکنڈ میں نیچے جھک گئے۔ اصل میں شیر خان ان دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو زندہ گرفتار کرنا چاہتا تھا کہ ان سے مزید معلومات حاصل کی جا سکیں، لیکن دشمن نے انہیں اس کی مہلت نہ دی۔ دونوں مجاہد دشمن کی فائرنگ کی زد میں تھے۔ اگر وہ جوابی فائر نہ کرتے تو ان کی موت یقینی تھی۔ یہ بالکل آمنے سامنے کا مقابلہ تھا۔ چنانچہ نیچے جھکتے ہی شیر خان اور حسن علی نے ایک ساتھ فائر کھول دیا اور ان کی اسٹین گنوں کے اوپر تلے 6-7 برسٹ دہشت گرد گنگو اور مکند لال کے سینے اور پیٹ میں سے گزر گئے۔ دونوں وہیں ڈھیر ہو گئے۔ شیر خان نے اپنی اسٹین گن نیچے کرتے ہوئے افسوس کے ساتھ حسن علی سے کہا دہشت گرد کو زندہ پکڑنے کا یہ موقع بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ دوسرے تینوں کمانڈوز بھی سیڑھیوں پر سے چھلانگے لگا کر اترے اور نیچے تہہ خانے میں آ گئے۔ حسن علی نے دہشت گردوں کی لاشوں کی طرف بڑھتے ہوئے کہا ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ابھی زندہ ہو۔ اس نے اور شیر خان نے دہشت گردوں کی نبض دیکھی، دونوں مر چکے تھے۔ انہوں نے تہہ خانے کی تلاشی لی۔ کونے میں ایک تھیلا رکھا ہوا تھا۔ شیر خان نے بڑی احتیاط سے تھیلے کو کھولا۔ اس میں وہ بم تھا جسے آج رات ان دہشت گردوں نے شہر کے سب سے بڑے ریلوے پل کے ستون کے ساتھ لگا کر اسے ریموٹ سے اڑانا تھا۔ اس نے اپنے ایک جوان کو بم والا تھیلا دیتے ہوئے کہا اسے بڑی احتیاط سے لے جا کر باہر جیپ میں رکھ دو۔ مزید تلاشی کے بعد دوسری کوٹری میں سے بھیس بدلنے والا سامان، نقلی داڑیاں، ایک مسلمان عورت کے پہننے والا کالا برقع اور ایک ڈبے میں سے پاکستانی کرنسی کے 1000 500 اور 100 کے بہت سے نوٹ ملے۔ کچھ پستول اور 4 اسٹین گنیں بھی ملی۔ یہ سارا سامان باہر کھڑی جیپ میں رکھ دیا گیا۔ شیر خان کہنے لگا افسوس کہ ہمیں وہ عورت نہیں مل سکی جس نے اپنے ساتھی دہشت گرد کو زہریلا انجیکشن لگا کر ہلاک کیا تھا اور جو حشمت بی بی کے بہروپ میں ہمیں بیوقوف بناتی رہی تھی۔ حسن علی کہنے لگا اس کی جوتیوں کے نشان تو اسی تہہ خانے کی طرف آتے تھے، ہو سکتا ہے وہ ہمارے آنے سے پہلے یہاں سے جا چکی ہو۔ شیر خان نے کہا ایسا ہی لگتا ہے۔ دونوں دہشت گردوں گنگو اور مکند لال کی لاشیں بھی الگ الگ چادروں میں لپیٹ کر جیپ میں ڈال دی گئیں۔ شیر خان نے تہہ خانے میں اترنے والے زینے کو اسی طرح جھاڑیاں ڈال کر چھپا دیا اور یہ پارٹی واپس اپنے ہیڈ کوارٹر کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس وقت دن ڈھلنا شروع ہو گیا تھا۔ گل خان اپنی پارٹی کے ساتھ ناکام ہو کر واپس ہیڈ کوارٹر پہنچ کر کمانڈنگ آفیسر کو اپنی رپورٹ دے چکا تھا۔ اس کے کچھ دیر بعد شیر خان اور حسن علی دہشت گردوں کی لاشیں اور وہاں سے برآمد ہونے والا اسلحہ اور بم کا تھیلا لے کر پہنچ گئے۔ ان کے مشن کی کامیابی پر سی او صاحب نے انہیں مبارکباد۔ کمانڈنگ آفیسر نے شیر خان سے حشمت بی بی عرف رام دلاری کے بارے میں پوچھا تو شیر خان بولا سر مجھے 2 باتوں کا افسوس ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم دونوں میں سے کسی ایک دہشت گرد کو بھی زندہ نہ پکڑ سکے، دوسری یہ کہ ہم اس مکار بھارتی دہشت گرد عورت کو بھی گرفتار نہیں کر سکے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ شاید وہ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں سے کہیں جا چکی تھی۔ کمانڈنگ آفیسر نے کہا اگر وہ اسی شہر میں ہے تو ہماری انٹیلیجنس کے آدمیوں اور پولیس کے ہاتھوں بچ نہیں سکے گی۔ ہم نے اس کی فوٹو کا اشتہار انعام کی رقم کے ساتھ اخبارات کے دفتر میں پہنچا دیا ہے۔ کل کے اخباروں میں یہ اشتہار اس عورت کی تصویر کے ساتھ چھپ جائے گا اور کہیں نہ کہیں سے وہ ضرور پکڑ لی جائے گی۔ سر یہ بھارتی ہندو دہشت گرد عورت را کی تربیت یافتہ ہے، بڑی عیار خاتون ہے۔ اخباروں میں اپنی فوٹو والا اشتہار دیکھنے کے بعد وہ ضرور برقع اوڑھ کر باہر نکلے گی۔ کمانڈنگ آفیسر کہنے لگا کوئی بات نہیں، ہم اس کا توڑ بھی ڈھونڈ لیں گے۔ پھر کچھ سوچ کر کمانڈنگ آفیسر نے شیر خان سے کہا تمہیں ایک کام کرنا ہے۔ پنڈی سے ہماری تنظیم کے چیف کا مجھے پیغام ملا ہے کہ وہ کسی بڑی اہم خفیہ رپورٹ کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ رپورٹ وہ نہ ہمیں لکھ کر بھیج سکتے ہیں نہ فون پر بتا سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم خود پنڈی جا کر چیف سے مل کر اس خفیہ رپورٹ کے بارے میں معلوم کرو۔ شیر خان نے کہا ٹھیک ہے سر، میں آج صبح کی ریل گاڑی سے راول پنڈی چلا جاتا ہوں۔ سی او نے کہا کسی کو ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اکیلے ہی جانا۔ شیر خان نے کہا اوکے سر۔ کمانڈنگ آفیسر نے شیر خان کو تاکید کی کہ اس بارے میں سوائے گل خان کے اور کسی سے ذکر نہ کرے۔ شیر خان نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا سر اور اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ رات کو گل خان بھی اس کے کمرے میں آ گیا۔ شیر خان نے اسے ساری بات بتاتے ہوئے کہا کہ وہ صبح کی ریل کار میں راول پنڈی جا رہا ہے۔ گل خان بولا میرا خیال ہے کہ کوئی بے حد اہم رپورٹ ہے جس کے لیے چیف اتنی رازداری سے کام لے رہا ہے۔ شیر خان نے کہا یہ تو پنڈی جا کر معلوم ہوگا، بہرحال تم پیچھے ہوشیار رہنا اور خاص جگہوں کی نگرانی کرواتے رہنا۔ بہت ممکن ہے کہ وہ دہشت گرد ہندو عورت ہماری نقل و حرکت کی جاسوسی کرنے ہمارے ہیڈ کوارٹر کے ارد گرد چکر لگائے، اور یاد رکھو اب چونکہ اس کی فوٹو اخبار میں چھپ گئی ہے اس لیے وہ برقع اوڑھ کر آئے گی۔ اسے ہیڈ کوارٹر کا تو پتہ نہیں لیکن اس کے آس پاس کے علاقے سے واقف ہوگی۔ گل خان نے کہا ہم چوکنے رہیں گے، تم فکر نہ کرو۔ دوسرے دن صبح کی ریل کار سے شیر خان راول پنڈی روانہ ہو گیا۔ ادھر رام دلاری اپنے دہشت گرد ساتھی رامو کے ساتھ سفید برقع اوڑھ کر کمانڈو تنظیم کی سرگرمیوں کا سراغ لگانے نکلی تو بھارتی دہشت گرد جس نے دیہاتی لباس پہن رکھا تھا اور جس کی مسلمانوں جیسی چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ دونوں بالکل دیہات سے آئے ہوئے لگ رہے تھے۔ رام دلاری نے وہ علاقہ دیکھ رکھا تھا جہاں کسی جگہ کمانڈو تنظیم کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ رام دلاری اسی علاقے میں ایک جگہ آ گئی اور انہوں نے رکشہ چھوڑ دیا۔ یہاں زیادہ آبادی نہیں تھی، دور دور ایک ہی جیسے کوارٹر بنے ہوئے تھے۔
एक दो बाजार भी थे, चंद एक दुकानें भी थी। दोनों यूं ही किसी नामालूम शख्स का पता पूछते फिरे। असल में वो इस इलाके का जायजा ले रहे थे। उन्हें वहाँ कोई खास मुश्तबा शख्स दिखाई न दिया तो रामू ने आहिस्ता से कहा, राम दुलारी, ये इलाका खतरनाक लगता है। हो सकता है पुलिस कमांडो के CID वाले भी यहाँ मौजूद हों, खामखा किसी मुश्किल में न फंस जाएं। मेरा ख्याल है कि मैं अकेला ही शाम के वक्त आऊंगा। राम दुलारी को भी एहसास हुआ कि कहीं वो लोगों की नजरों में न आ जाएं, और इधर उधर चलने फिरने से भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा था। चुनाचे वहीं से वो वापस अपने खुफिया ठिकाने की तरफ चल पड़े। चौक में आकर वो एक अखबार वाले के खोखे के पास रुककर किसी खाली रिक्शे का इंतजार करने लगे। अखबार फरोश ने कुछ अखबार दुकान के आगे लटका रखे थे। उस रोज तमाम अखबारों में राम दुलारी की फोटो वाला इनामी इश्तिहार छप चुका था। ये इश्तिहार हर अखबार के पहले सफे पर छाया हुआ था। रामू की यूं ही दुकान के आगे लटकते हुए अखबार पर नजर पड़ गई। राम दुलारी की तस्वीर देखकर वो ठिठक गया। जरा आगे होकर अखबार को देखा तो मालूम हुआ कि ये पुलिस की तरफ से दिया गया इश्तिहार है और इस पर राम दुलारी की फोटो है। इन दहशतगर्दों को उर्दू जबान बाकायदा सिखाई गई थी। रामू ने पढ़ा। इश्तिहार में लिखा था कि ये औरत जो अपना नाम हशमत बीबी बताती है, एक खतरनाक मफरूर कैदी है। जो कोई इस बारे में पुलिस को इत्तला देगा उसे 50,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। रामू ने दुलारी से कहा, यहाँ से निकल चलो। राम दुलारी ने बुर्के के अंदर से पूछा, क्या बात है? रामू ने धीमी आवाज में कहा, मैं जो कहता हूँ वो करो, आ जाओ। और वो बाजार में दूसरी तरफ चल पड़ा। राम दुलारी उसके साथ साथ चलने लगी। दूसरे चौक में आकर उसने रामू के करीब होकर पूछा, क्या वहाँ कोई हमारी निगरानी कर रहा था? रामू ने कहा, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि आज के अखबारों में तुम्हारी फोटो छपी है और तुम्हारी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 50,000 रुपए के इनाम का ऐलान किया है। मैंने अपनी आंखों से अखबार पर छपी हुई तुम्हारी फोटो देखी है। राम दुलारी ने हैरान सा होकर कहा, ये तो अच्छा नहीं हुआ। वो चलते जा रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता बातें भी करते जा रहे थे। रामू ने कहा, ये तो बड़ा अच्छा हुआ है कि तुमने बुर्का पहन रखा है, वरना हम दोनों इसी जगह पकड़ लिए जाते। अब फौरन हमें अपने अड्डे पर पहुंचना चाहिए और मुकुंद लाल को इस इश्तिहार के बारे में बताना चाहिए। उन्होंने एक खाली रिक्शा लिया और उस इलाके की तरफ रवाना हो गए जहां तारीखी खंडर के तहखाने में उनका खुफिया अड्डा था। एक खास इलाके में आकर उन्होंने एक जगह रिक्शा छोड़ दिया और पैदल ही चल पड़े। वो एहतियात के तौर पर टाली के दरख्तों वाले जखीरे से परे एक पगडंडी पर चल रहे थे। एक छोटा सा चक्कर काटकर वो मिट्टी के उस टीले के करीब पहुंच गए जिसके पीछे दरख्तों के दरमियान वो तारीखी खंडर था जिसके तहखाने में इन लोगों ने अपना खुफिया ठिकाना बना रखा था। खंडर के पास आकर वो 1-2 मिनट के लिए यूं बैठ गए जैसे चलते चलते थक गए हों और जरा आराम करने के लिए बैठ गए हों। इस दौरान रामू ने इर्द गिर्द निगाह डालकर अच्छी तरह से तसल्ली कर ली कि वहाँ कोई आदमी नहीं था। इसके बाद वो उठे और दीवार के शगाफ में से गुजरकर खंडर के सहन में आ गए। राम दुलारी ने बुर्के का नकाब उठा दिया था। आगे खंडर की पुरानी दीवार आ गई जहाँ झाड़ियों के दरमियान नीचे तहखाने को जाने का रास्ता था। रामू ने अपनी डांग से झाड़ियों को इधर उधर हटाया और वो तहखाने की सीढ़ियां उतरने लगा। नीचे उतरने से पहले रामू ने झाड़ियों को दोबारा आगे कर दिया था। राम दुलारी सीढ़ियां उतरकर तहखाने में पहुंच गई थी। तहखाने में अंधेरा था। उसने रामू को आवाज दी, रामू जल्दी से नीचे आओ। रामू आखिरी 2-3 सीढ़ियां फलांग कर तहखाने में आ गया। कहने लगा, यहाँ अंधेरा क्यों है? मुकुंद लाल और गंगू कहाँ हैं? राम दुलारी ने उन दोनों को आवाज दी कि शायद पिछली कोठरी में हो। जब कोई जवाब न आया तो रामू बोला, ठहरो मैं मोमबत्ती जलाता हूँ। उसे मालूम था कि मोमबत्तियां दीवार के ताक में होती हैं। वो दीवार के साथ चलता ताक के पास आया और माचिस जलाकर मोमबत्ती रोशन कर दी। मोमबत्ती की रोशनी में उन्होंने देखा कि चारपाई उल्टी हुई है और वहाँ एमुनिशन और असलहा वगैरह गायब है। राम दुलारी ने दूसरी बड़ी मोमबत्ती भी रोशन कर दी। जब दूसरी मोमबत्ती रोशन हुई तो तहखाने के फर्श और दरी पर उन्हें जगह जगह खून ही खून बिखरा हुआ नजर आया। राम दुलारी ने घबरा कर कहा, रामू, पुलिस कमांडोज गंगू और मुकुंद लाल को हलाक कर गए हैं। ये देखो खून ही खून है। रामू भी खून देखकर घबरा गया। कहने लगा, वो इनकी लाशें भी ले गए हैं। यहाँ से भागो राम दुलारी। राम दुलारी ने अभी बुर्का नहीं उतारा था। वो उसी तरह रामू के साथ तहखाने की सीढ़ियों की तरफ दौड़ी। रामू भी उसके पीछे दौड़ा। तहखाने से निकलते ही वो खंडर के खुफिया दरवाजे की तरफ बढ़े। ये दरवाजा उन्होंने पिछली दीवार को तोड़कर बनाया था। खंडर से निकलकर वो तेज तेज कदमों से मैदान की दूसरी तरफ चलने लगे। उधर कुछ फासले पर खेत और उनके पीछे मकान नजर आ रहे थे। वो तेज तेज चले जा रहे थे। खेतों में पहुंचकर रामू ने कहा, 1 मिनट ठहरो। राम दुलारी रुक गई। रामू ने पीछे मुड़कर देखा। उसे खतरा था कि छापा मारने और खुफिया ठिकाने से गंगू और मुकुंद लाल की लाशें उठा ले जाने वाले पुलिस कमांडोज ने अपने 1-2 आदमी वहां जरूर छुपाकर बिठा दिए होंगे ताकि वो ये पता चला सकें कि वहाँ कौन कौन आता है और किधर जाता है। लेकिन पीछे मैदान दूर तक खाली पड़ा था और कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। उसने राम दुलारी से कहा, आप चलो। वो चलने लगी। उसने कहा, इनको हमारे ठिकाने का कैसे पता चल गया? रामू बोला, वो लोग कोई अनाड़ी नहीं है। उनकी CID भी चारों तरफ फैली हुई है। हो सकता है जब तुम जमुना दास को हलाक करके वापस आ रही थी तो उनका कोई आदमी तुम्हारा पीछा कर रहा हो। राम दुलारी ने कोई जवाब न दिया। वो खेतों में चलते रहे। अब वो आम देहाती लोगों की तरह चल रहे थे। राम दुलारी ने पूछा, रामू हम कहाँ जा रहे हैं? रामू ने कहा, मुझे खुद मालूम नहीं। राम दुलारी बोली, इस शहर में तो हमारे जितने आदमी थे सिवाय मेरे और तुम्हारे सब मारे गए हैं। रामू बोला, हमें रावलपिंडी वाले बॉस के पास जाकर उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। ये जरूरी भी है। राम दुलारी ने कहा, शाम होने वाली है, इस वक्त कोई बस भी नहीं मिलेगी। रामू बोला, हम कोई ट्रेन पकड़ लेंगे। राम दुलारी ने कहा, हमें लाहौर से ट्रेन नहीं पकड़नी चाहिए। रामू ने पूछा, फिर कहाँ से पकड़नी चाहिए? हमें यहाँ से गुजरांवाला जाना चाहिए और वहाँ से पिंडी जाने वाली कोई ट्रेन पकड़नी चाहिए। राम दुलारी ने कहा। रामू ने पूछा, क्या गुजरांवाला जाने वाली लारी मिल जाएगी? राम दुलारी ने कहा, गुजरांवाला यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। वहाँ जाने वाली लारियाँ और बसें शाम तक चलती रहती हैं। रामू बोला, फिर तो लारी अड्डे पर चलते हैं। दुलारी बोली, नहीं नहीं,
हमें लारी अड्डे पर जाने की बजाय लाहौर से गुजरांवाला जाने वाली सड़क पर से किसी लारी में सवार होना चाहिए। रामू को राम दुलारी का ये आइडिया पसंद आया। लाहौर शहर की तमाम सड़कों और रास्तों से वो वाकिफ थे। चुनाचे वहीं से उन्होंने अपना रास्ता तब्दील कर लिया और उस तरफ को मुड़ गए जिस तरफ आगे जाकर जीटी रोड आ जाती थी। उस वक्त सूरज ने मगरिब की तरफ छुपना शुरू कर दिया था और धूप खत्म हो रही थी। जीटी रोड वहाँ से काफी दूर थी, मगर वो चलते गए। वो खुली जगहों पर से गुजरने की बजाय आबादी के मकानों के दरमियान से होकर जा रहे थे। इस तरह वो अपने आप को ज्यादा महफूज ख्याल करते रहे। दुलारी ने कहा, मेरे पर्स में काफी पैसे हैं, ये मुझे तुम्हारे सामने मुकुंदलाल ने दिए थे, मगर ये सब पाकिस्तान की जाली करेंसी हैं जो हमें हमारे इंडियन सिफारत खाने के अटैची की तरफ से हमें दिए गए थे। रामू ने कहा, फिर क्या हुआ? दुलारी ने कहा, अगर किसी ने पहचान लिया कि ये जाली हैं तो हम वहीं पकड़े जाएंगे। रामू बोला, अब ये खतरा तो मोल लेना ही पड़ेगा, मेरे पास भी यही जाली करेंसी है, बगैर टिकट तो जा नहीं सकते। इसी तरह बातें करते और तरह तरह के खदशात का इजहार करते वो जीटी रोड पर आ गए। सड़क पर से लारियां, बसें वगैरह थोड़ी थोड़ी देर बाद गुजर रही थी। राम दुलारी बुरके का नकाब डाले पीछे खड़ी थी। रामू सड़क पर आकर हर लारी को जो गुजरांवाला की तरफ जा रही थी हाथ देता। लारी आगे निकल जाती। आखिर एक लारी रुक गई, दोनों उसमें बैठ गए। लारी चल पड़ी। कंडक्टर ने रामू से पूछा, कहाँ जाओगे मियाँ? रामू ने जेब से पैसे निकालते हुए देहातियों वाले पंजाबी में कहा, गुजरांवाला जाना है। कंडक्टर ने गुजरांवाला के 2 टिकट काट दिए। राम दुलारी रामू के साथ ही बैठी हुई थी। उसने बुरके का नकाब आगे डाल रखा था। वो दिल में सोच रही थी कि मुसलमानों का ये बुरका भी कितना अच्छा है, इसने मुझे छुपा लिया है, वरना उसे पहचाना जा सकता था। जबकि उसी रोज अखबारों में उसका फोटो भी छप चुका था। लारी अपनी मंजिल की तरफ चली जा रही थी। गुजरांवाला पहुंचने तक शाम हो गई। वो दोनों लारी अड्डे से निकलकर सीधा रेलवे स्टेशन पर आ गए। रेलवे स्टेशन की बत्तियां रोशन थीं। रामू ने राम दुलारी को एक तरफ खड़ा करके खुद बुकिंग ऑफिस पर जाकर रावलपिंडी के 2 टिकट लिए। वहाँ से उसे मालूम हुआ कि पिंडी जाने वाली गाड़ी 1 घंटे बाद आएगी। वो प्लेटफॉर्म पर आकर एक बेंच पर बैठ गए। वहाँ पहले ही से एक उधेड़ उम्र आदमी बैठा हुआ था। उसके हाथ में अखबार था और वो अखबार पढ़ रहा था। रामू ने निगाह फेर कर देखा। वो अखबार में छुपा हुआ राम दुलारी की फोटो वाला इश्तिहार पढ़ रहा था। कहने लगा, हमारी पुलिस निकम्मी हो गई है, इतनी खतरनाक भारतीय जासूसा उसकी कैद से निकल भागी। रामू को मजबूरन जवाब देना पड़ा। उसने कहा, हाँ बुजुर्गो, आप ठीक कहते हैं। वो आदमी राम दुलारी की फोटो को गौर से देखते हुए बोला, लगता है इस औरत को मैंने कहीं देखा है। रामू और राम दुलारी ने ये सुना तो उनके जिस्म पर चूंटियां सी रेंगने लगी। फिर आदमी खुद ही बोला, शायद वो इसी शक्ल की औरत थी, मैंने कल सुबह लाहौर में देखी थी। रामू ने खिसियानी सी हंसी के साथ कहा, शायद आपने उसे देखा हो। बूढ़ा कहने लगा, बिल्कुल जी, देखा है, बिल्कुल यही शक्ल थी इसकी। मैं कोट लखपत वाले रेलवे फाटक की तरफ आ रहा था कि मैंने इस औरत को देखा। वो रेलवे लाइन की तरफ से आई और मेरे करीब से होकर गुजर गई। बड़ी घबराई हुई लगती थी। रामू और दुलारी ने बैक वक्त महसूस किया कि इस बेंच पर ज्यादा देर बैठना खतरे से खाली नहीं, उन्हें फौरन जगह बदल लेनी चाहिए, क्योंकि ये राम दुलारी ही थी जिसे उस बूढ़े ने रेलवे फाटक पर देखा था। उस वक्त वो जमुना दास को कत्ल करके वापस आ रही थी। अगरचे इस बूढ़े की कयास आराई भी हो सकती थी, लेकिन अब राम दुलारी वहाँ से उठ जाना चाहती थी। उसने रामू को बुरके के अंदर से कोहनी का हल्का सा टहुका दिया। रामू समझ गया। उसने राम दुलारी से मुखातिब होकर कहा, बेबे, गाड़ी शायद दूसरे वाले प्लेटफॉर्म पर आएगी, उधर चलकर बैठते हैं। और वो दोनों जल्दी से उठे और दूसरे प्लेटफॉर्म का रुख कर लिया। रामू बोला, ये कमबख्त बूढ़ा हो सकता है ठीक ही कह रहा हो और इसने तुम्हें जमुना दास का काम तमाम करने के बाद वापस आते देख लिया हो। राम दुलारी बोली, मेरा भी यही ख्याल है, क्योंकि वहाँ रास्ते में रेलवे फाटक आता था और बस वहाँ से गुजरती थी और मैं वाकई कुछ घबराई हुई थी। इस ख्याल से नहीं कि मैंने अपने एक साथी का खून कर दिया था, बल्कि इस ख्याल से कि कोई मेरा पीछा न कर रहा हो। रामू ने कहा, फिक्र की कोई बात नहीं है, कम से कम इस वक्त तो तुम्हें इस बूढ़े ने नहीं देखा। इस बुरके ने तुम्हें और मुझे, हम दोनों को बचा लिया। उन्हें मालूम था कि पिंडी जाने वाली ट्रेन इसी प्लेटफॉर्म पर आएगी। चुनाचे वो काफी आगे जाकर, जहाँ काफी मुसाफिर थे, बेंच पर बैठने की बजाय मुसाफिरों के पास ही जमीन पर बैठ गए। जब ट्रेन आई तो सब मुसाफिर गाड़ी के डिब्बों की तरफ बढ़े। रामू को मालूम था कि इंडिया में तो औरतें और मर्द एक ही डिब्बे में बैठ जाते हैं और वहाँ औरतों का कोई अलग डिब्बा नहीं होता, जबकि पाकिस्तान में औरतों का अलग डिब्बा होता है, बशर्ते कि वो किसी महरम के साथ ना हो। चुनाचे उसने राम दुलारी को एक अलग डिब्बे में बिठा दिया। उसने ऐसी सीट पर बिठाया जो कोने में थी, ताकि प्लेटफॉर्म से किसी की उस पर नजर न पड़े, और उसे ताकीद कर दी कि वो बुरके का नकाब डाले रखे और चेहरा नंगा न करे। अगर मुसाफिर औरतों के कहने पर उसे नकाब उलटना भी पड़े तो उस वक्त उल्टे, जब ट्रेन चल रही हो, ट्रेन किसी जगह खड़ी हो, तो वो फौरन नकाब डाल ले। रामू खुद 3rd क्लास के मर्दाना डिब्बे में सवार हो गया। डिब्बा मुसाफिरों से भरा हुआ था। ट्रेन थोड़ी देर रुकी, फिर रवाना हो गई। गाड़ी जिस वक्त पिंडी पहुंची तो रात के 12 बज चुके थे।